نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن آیت نمبر 149 سے، اور پہلے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے ایک سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے جو ہیں وہ اجسام پیدا کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے معمولی ایک چھوٹے انسان کو پیدا کرنا کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام ہے؟ تو یہ سوال ان سے پہلے کیا، اور اب پوری ڈسکرپشن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اگلا سوال جو ہے وہ ان سے کر رہے ہیں۔ اور اگلا سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیے۔ کیا پوچھنا ہے ان سے؟ کہ علی ربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے ہیں بیٹے؟ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب میں قریش، جوہینہ، بنی سلمہ، خزاعہ، بنو ملیح اور کچھ دوسرے قبائل جو تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کے اس عقیدے کا ذکر ہے، اور آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 177، اسی طرح سورہ نحل آیت 57 58، بنی اسرائیل میں بھی، اور سورہ زخرف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور ان کے لیے بیٹے پسند کیے، کیونکہ یہ خود تو بیٹیاں ناپسند کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اپنے لیے بیٹے کو پسند کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے، پیچھے بھی ہم یہ موضوع پڑھ کے آئے ہیں، کہ جس چیز کو یہ اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے اور یہ اس چیز پر حاضر تھے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کا کوئی جو دعویٰ کرتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن کوئی دیتا ہے کسی کو، تو اس کے دو ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی اوتھینٹک ذریعے سے پتہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس نے خود دیکھا ہے۔ اوتھینٹک ذریعہ کیا ہو سکتا تھا؟ کسی رسول نے ان کو بتایا، یا اللہ کی کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا، اور دوسرا یہ کہ یہ خود وہاں موجود تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو کیا یہ وہاں موجود تھے؟ کیونکہ یہ تو پتہ ہے، پیچھے ہم یہ ذکر پڑھ کے آئے کہ ان کے پاس ایک طویل مدت سے جو ہے وہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی کتاب ان کے پاس الہامی کتب جو تھیں وہ نہیں آئیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کیا تم نے خود دیکھا ہے اس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم من افکہم لیقولون، بلکہ خوب اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ یہ تو ان کا اپنا جھوٹ ہے، یہ خود من گھڑت کہانیاں ہیں، روایتیں ہیں جن پر وہ جو یہ کہتے ہیں۔ ولد اللہ، کیا جنم دیا اللہ نے؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر چن لیا؟ یعنی جس طرح اس جگہ پر بیٹوں کی اہمیت تھی، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان
بیٹوں کو زیادہ اہم سمجھتا ہے بیٹیوں کی نسبت، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں اپنے لیے بنانی تھی اور بیٹے ان کو دینے تھے؟ یعنی ان کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نزدیک بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مرد اور عورت برابر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی عزت زیادہ ہے، کس کا احترام زیادہ ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نزدیک تو مرد اور عورت کا ڈفرنس نہیں ہے، صرف ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا پھر اگر تم خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور تمہارے نزدیک بیٹے زیادہ اہم ہیں، تو کیا پھر تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو ہے وہ بیٹیوں کو اپنے لیے چن لیا بیٹوں کی بجائے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے یہ کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا ان کے لیے کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر ایسا ہے تو پھر اپنی کتاب لے کر آؤ جہاں سے تم نے یہ پڑھا ہے، اگر تم سچے ہو. اب چلے اگلی بھی پڑھتے، پھر ایک سوال اس کے بارے میں کرتے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے بنا لیا درمیان اس کے یعنی اللہ کے اور جنوں کے ایک رشتہ. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور البتہ تحقیق جان لیا جنوں نے کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے تھے یہ، تو پھر اس اولاد کی پیدا کرنے والی کوئی مؤنث بھی ہونی چاہیے تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے اور ہر برائی اور ہر کمی اور ہر ایسی کسی بھی چیز سے پاک ہے جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے پوچھا ان سے کہ اچھا اگر تم فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو تو پھر ان کی ماں کون ہوئی؟ تو پھر انہوں نے نعوذ باللہ جنوں کو بھی اس میں گھسیٹ کیا. ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی نا، جب ہم اصل کو چھوڑ کر من گھڑت کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی جو ہے وہ اینڈ نہیں ہوتا، کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حقیقت تو ہے نہیں. انسان اس کو جہاں تک جتنا مرضی پھیلا لے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر مطلب خرابی میں انسان آگے سے آگے چلا جاتا ہے جب وہ ایک سیدھا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اور خاص طور پر دین کے معاملے میں جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے جھوٹا دین بنا لیتا ہے تو پھر وہ اس میں کہیں پر بھی رکتا نہیں ہے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ یہاں تک ہم نے پڑھا. ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کے آباء و اجداد کا عقیدہ تھا اور اس پر ان کے نام پر انہوں نے جو لات منات اور عزا کا ذکر آتا ہے، یہ جو دیویاں ہیں یہ انہوں نے ان کی شبیہیں جو ہیں فرشتوں جیسی ہی بنا رکھی اور ان کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے. اب اس میں دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ تم نے خود دیکھا کہ یہ سارا کچھ جیسے مطلب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مؤنث بنایا، تم ان کی پیدائشی وقت موجود تھے؟ اگر نہیں موجود تھے تو دوسرا ایویڈنس جو ہے وہ کوئی ایسی اوتھینٹک کتاب ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو اور جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہوں اور جس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسی مضبوط دلیل ہو جس پہ کائنات گواہ ہے یا اللہ کا کلام گواہ ہے. تو اگر یہ اس پر گواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو تم خود وہاں موجود تھے اور نہ تمہارے پاس جو قصے کہانیاں ہیں ان کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب من گھڑت ہے، یہ خود گھڑ لیے گئے ہیں. سادی سی بات ہے، سمجھ آتی ہے؟ ہاں جی بتائیں، سیدھی سی بات ہے نا، سمجھ آتی ہے نا؟ بالکل لاجک ہے کہ جی اگر تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو یا تو آپ وہاں خود موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا تو ٹھیک ہے، آپ اپنے کہنے پہ صحیح ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے پاس ایک اوتھینٹک سورس تھا جہاں سے آپ کو پتہ چلا. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ
کچھ بھی ان باتوں کی حقانیت کے بارے میں شیور نہیں ہو سکتے جو آپ تک پہنچی ہیں۔ اب یہ تو تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ بہت سارے ایسے عقائد ہمارے اندر بھی غیر محسوس طریقے سے پینیٹریٹ کر چکے ہیں، دین کا حصہ بن چکے ہیں یا عقائد کا حصہ بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جب عقیدہ فاسد ہوتا ہے، عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں توحید میں ملاوٹ آ جاتی ہے، جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے، وہاں پر ہماری نیکیاں بھی ویلڈ نہیں رہتی۔ تو ہمارے ہاں مختلف عقائد ایسے پائے جاتے ہیں جن کے پیچھے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ محض قصے کہانیاں ہیں، ان کی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اور وہ کیسے پھیل جاتی ہیں؟ وہ ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں، جنریشنز میں، جیسے آپ کی لوک داستانیں۔ اور لوک داستانوں کے معاملے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فینٹیسی ہے، یہ فکشن ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو عقائد ہیں یہ بھی ان کے ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتے چلے گئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کے عقائد موجود ہیں جو توحید کو فاسد کرتے ہیں، توحید کے عقیدے میں جو ہے وہ اس کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اگر کوئی ایسی آپ کو کسی ریچول کی طرف بلایا جاتا ہے یا کسی ایسے عقیدے کی طرف آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کی پہلے آپ اوتھینٹسٹی چیک کریں گے کہ کیا واقعی یہ عقیدہ جو عقیدہ توحید ہے، قرآن ہمارے پاس تو ایک اوتھینٹک سورس آف نالج ہے نا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقیدہ توحید ہمیں بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، کیا اس پہ پورا اترتا ہے؟ اگر نہیں اترتا تو وہ فاسد ہے، پھر وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن اور صحیح سنت کے خلاف جاتے ہیں تو ہم قصوروار ہیں۔ جہاں تک بات ہے بزرگوں کی کرامات کی اور ان سے منسوب روایات کی، اگر آپ کسی کو رد بھی کر دیتے ہیں نا اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میری سمجھ سے بالا ہے، تو آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ سزاوار نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن اور سنت کے خلاف کسی چیز کو لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں وہ سزاوار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے کہ کیا تم خود وہاں موجود تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور بعض اوقات جب بات ہوتی ہے کرامات کی اور کچھ آج کل کے دور کی، تو کچھ چیزیں کرامات نہیں ہوتی، وہ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ تو اپنے دین کو بچا کے رکھیں۔ آپ لوگ سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، تو آپ کو شاید لگے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا یا کون کرتا ہے ایسا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر والی سائڈ پہ آپ چلے جائیں یا کہیں پر بھی گلیوں کے کناروں میں وہ چھوٹے چھوٹے سے وہ محرابیں سی بن کے اس کے اندر دیے جل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے وہ پھولوں کے ہار رکھے ہوئے ہیں اور لوگ آ کے وہاں پہ دیے جلاتے ہیں اور وہ منتیں مانتے ہیں۔ مطلب گلی محلے میں ایسی کرامات مشہور ہیں اور ایسی جگہ جو ہیں جو آپ کا عقیدہ توحید جو ہے وہ برباد کر دے۔ اور بہت سارے لوگ بلا مبالغہ انڈیا پاکستان کے خاص طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بچے ہوئے نہیں ہیں، تو اس سے بچ کے رہنا ضروری ہے۔ اور جہاں کوئی اس معاملے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہے یا آپ اس سے پوچھتے ہیں تو آپ کا جو چیک جو کسوٹی ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں کہ یا تو اوتھینٹک ذرائع قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس چیز کا، یا یہ کہ کیا واقعی ایسا تھا، کوئی کائنات سے اس کی دلیل مل رہی ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اس طرح سے چیز ایسے ہے۔ اور اس چیز کو بھی میک شیور کرنا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ شعبدہ بازی تو نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، یہ آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے، کچھ بھی اور قیمتی نہیں ہے اس کے بغیر، کیونکہ یہ اگر انسان کا فاسد ہو گیا عقیدہ تو پھر آخرت تباہ، اور اگر آخرت تباہ تو انسان ٹوٹلی جو ہے وہ
لاس میں چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم سب اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں تم اس کے خلاف فتنے میں ڈالنے والے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تم نے کہانیاں قصے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں اور تم نے فرشتوں کی عبادت کرنی شروع کر رکھی ہے، اس سے تم کسی کو فتنے میں ڈال سکو. ہاں، لیکن کون فتنے میں ڈلے گا؟ الا من ہوا صال الجحیم، مگر وہ جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. یعنی جو بھی کوئی سلیم الفطرت شخص ہوگا، جو حقائق کو سمجھنے والا ہوگا، تو وہ تمہارے ان قصے کہانیوں میں نہیں آئے گا، فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. صرف وہ شخص تمہاری ان قصے کہانیوں پہ بلیو کرے گا جس نے حق کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا جو مقدر ہے وہ جہنم ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ فرشتوں کا قول ہے، ما انتم علیہ بفاتین. ٹھیک ہے، کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے جو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے ذریعے جو ہے وہ جو تمہاری جو گمراہی اور شرک اور کفر کی جو تعلیم ہے، یہ صرف وہی پورا کریں گے جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں، جو عقل سے خالی ہیں، جو کانوں سے بہرے ہیں، جو آنکھوں سے اندھے ہیں، مثلا چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہی گمراہ ہو سکتے ہیں جو دماغ کے خالی اور باطل کو پسند کرنے والے ہیں. اور فرشتے پھر اپنے بارے میں جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور نہیں ہم میں سے کوئی مگر اس کے لیے ایک مقام ہے معلوم. ہر فرشتے کو اس کا اپنا مقام معلوم ہے، اس کو اپنی جگہ پتہ ہے، یعنی اس کے ذمہ کیا کام ہے اور اس کی کتنی لمٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر فرشتہ 7ویں آسمان تک نہیں جا سکتا. جن فرشتوں کو پہلے آسمان تک، آسمان دنیا تک رہنے کی اجازت ہے، وہ دوسرے آسمان تک نہیں جاتے. جن کو اس سے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس سے اوپر نہیں جاتے. حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہاں تک جاتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا تک، اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو ہر فرشتے کو اپنا مقام جو ہے وہ معلوم ہے. ایک اور جگہ جو ہے وہ سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھا فرشتوں ہی کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن، انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے رحمان نے، یعنی بیٹا گھر لیا ہے، اپنی اولاد بنا لی ہے. سبحانہ بل عباد مکرمون، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، نہیں وہ آگے نکلتے اس سے کسی بات میں اور وہ اللہ ہی کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور نہیں وہ سفارش کر سکتے کسی کی مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ تعالی راضی ہوں. وہم من خشیتہم مشفقون، اور وہ اللہ کی خشیت میں ڈرتے رہتے ہیں. تو فرشتے اصل میں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے باعزت بندے ہیں، اور ان کو اپنے مقام کا بھی پتہ ہے. اور پھر یہ کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ سفارش کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی کس کے لیے وہ کچھ سفارش یا بات کر سکیں گے؟ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اجازت دیں گے. تو یہ تو سمجھتے تھے، جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ہم تو ان کو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کو پکارتے ہیں
کیونکہ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں سفارشی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو خود اللہ کی خشیت میں اس سے ڈرنے والے ہیں. پھر فرشتے یہاں پر جو ہیں وہ اپنی صفت بیان کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم البتہ صف باندھنے والے ہیں. اور شروع میں جو ہے وہ ہم اس صفت کو جو ہے وہ فرشتوں کی اس صفت کو ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جہاں ہم نے صفے بنانے کی بات کی تھی شروع میں، تو اس میں ہم فرشتوں کی اس صفت کو پڑھ کے آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جن میں اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں. ہماری صفیں فرشتوں جیسی بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے. تو صفے بنانا فرشتوں کی صفات میں سے ہے، جیسے پہلے ہم نے والصافات صفا کی تفصیل میں پڑھا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک تھے البتہ وہ کہتے. کیا کہتے تھے؟ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر یہ کہ ہوتی ہمارے پاس نصیحت پہلوں میں سے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو البتہ ہم ہوتے اللہ کے بندے خالص کیے ہوئے. اور یہ کیا بات ہے؟ یہ کہتے تھے جب یہ یہود و نصارہ سے ملتے تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں ان کے پاس آئیں، تو یہ اس چیز کو لے کر دعوے کرتے تھے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نبی آتا یا ہمارے پاس جو ہے کوئی اللہ کی طرف سے کتاب آتی، تو پھر ہم ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہترین ایمان والے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فرما برداری کرنے والے ہوتے. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم تو ضرور خالص اللہ کے بندے بن جاتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس بات کا کفر کر دیا ساتھ اس کے، تو عنقریب وہ جان لیں گے. کیا انکار کیا انہوں نے؟ کہ ان کے پاس جب نبی آ گئے، اللہ کی کتاب آ گئی، تو انہوں نے انکار کر دیا. سورہ انعام آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور یہ اللہ کی پکی بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آئے، کوئی رسول آئے، کوئی کتاب آئے، تو ہم ضرور اس پر ایمان لے کر آئیں گے. اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ الانعام میں ہی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا انما انزل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ان کو دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر ان 2 گروہوں کی طرح یعنی یہود و نصارہ کی طرح کتاب ہوتی اور ہم ان کی طرح یہ کتاب پڑھتے پڑھاتے تو ہم پھر غافلوں میں سے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرتے ہوئے قرآن کریم ان پر نازل کیا. او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا پھر تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو پھر جب آ گیا تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، تو پھر کون اس سے زیادہ بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور ان سے منہ پھیر لے. تو ان کا کہنا تو یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کوئی ذکر آتا تو پھر ہم بہت زیادہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب آ گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذکر تو انہوں نے نہیں مان کے دیا. کیوں نہیں مان کے دیا؟ کیونکہ ان کی جو
اپنی روایات کے ساتھ جو وابستگی تھی، جو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ وابستگی تھی، جو ان کا اپنا دنیاوی فائدہ تھا، جو ان کا اپنا کمفرٹ زون تھا، یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا، تو عنقریب یہ جان لیں گے. عنقریب جان لیں گے سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ جلد پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط، اور پھر جب قیامت کے دن یہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون جو ہے وہ سچ تھا اور کون غلط راستے پہ تھا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ، اور البتہ تحقیق پہلے گزر چکی ہے ہماری بات ہمارے بندوں کے لیے جو بھیجے ہوئے ہیں. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک البتہ وہی مدد کیے جائیں گے. اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ جہاں بات آئی رسولوں کی تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کی آزمائش پوری ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس سینیریو سے کتنے آرام سے باہر نکال لیا، اور باقی کی قوم جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر البتہ وہی ہمیشہ غالب آنے والا ہے. یعنی یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہی غالب آنے والے ہیں. اور یہ جو غلبہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سیاسی غلبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اپنے نیک بندوں کو، اور تاریخ اس پہ گواہ ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ دیا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو رسول ہیں بنی اسرائیل کے، انہیں تو اسرائیلیوں نے قتل بھی کر دیا. تو یہ ضروری نہیں کہ ہم کو غلبہ ملے، اس سے مراد یہ سیاسی غلبہ ملے، اس سے مراد جو ہے وہ اخلاقی غلبہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایٹ لاسٹ لوگ جو ہیں وہ ان کی جو اخلاقی برتری ہے، جو ان کی تعلیمات کا اصل ہے، وہ اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، تو حق اور سچ جو ہے وہ غالب آ کے رہتا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ منہ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے انہیں، پس قریب وہ بھی دیکھ لیں گے. مکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، اور آپ نے ہر مکی صورت میں یہ پڑھا اور دیکھا کہ یہاں پر قتال کا حکم نہیں دیا گیا، جھگڑے کا حکم نہیں دیا گیا، ان کو کنفرنٹ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پالیسی کیا بتائی گئی ہے کہ ان سے اعراض برتیں. الجھاؤ کی پالیسی نہیں بتائی گئی. تو کیوں نہیں بتائی گئی؟ کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، کمزور تھے، تو وہ مشرک قبائل جو تھے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جو جنگجو قبائل تھے اور بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. جب تک ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی ہم بزور حق نافذ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر ہم حق بات کہیں ہی نہیں، پھر اس کے لیے ہمیں دوسری پالیسی اپنانی پڑتی ہے. پھر ہمیں حکمت کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے حق کیسے پہنچانا ہے. یہ تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں نا کہ ہم برائی کو ایز اٹ از چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ چونکہ میرے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے میں ان تک یہ پہنچا نہیں سکتی. کیسے پہنچانا ہے؟ ڈائریکٹ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کس طرح سے جو ہے آپ کو کیا حکمت عملی اپنانی ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ اللہ سے مانگنی ہے اور اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. لیکن جہاں آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، آپ دوسرے سے جو ہے وہ اسپیچ میں بولنے میں دب جاتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ آپ نے اس کے مقابلہ نہیں کرنا. وہاں آپ اس سے اعراض بدلیں، اپنی اسٹریٹجی چینج کریں اور پھر دیکھیں کہ اب آپ نے اس کو کیسے صحیح بات بتانی ہے. اس سے کیوں روکا گیا ہے؟
اسے اس لیے روکا گیا ہے کہ آپ بے شک صحیح ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں اور آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو زور آور ہے اور جس کو بات کرنی آتی ہے اور وہ اپنے دلائل میں آپ پر حاوی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم بجائے حق بات کا فائدہ پہنچانے کے ہم الٹا دین کو نقصان پہنچانے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگ مائل ہوتے ہیں اس کی طرف جو غالب آتا ہے، جو زور آور ہوتا ہے، جو اپنی باتوں سے دوسرے کو متاثر کر لیتا ہے۔ تو اگر تو ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہاں ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، تو پھر چپ کر جائے، پھر اپنی حکمت عملی بدل لیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے انہیں، پسند قریب وہ بھی دیکھ لیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا، یہ تو نہیں کیا نا۔ تبلیغ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، جب تک کہ مکہ سے ہجرت نہیں کر گئے وہاں پر تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ افبی عذابنا یستعجلون، کیا بھلا پھر وہ جلدی مانگتے ہیں ہمارے عذاب کو۔ وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب وہ اترے گا ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو کتنی بری صبح ہوگی ڈرائے جانے والوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو منہ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک۔ اصل میں مشرکین مکہ کو چونکہ قیامت پر یقین نہیں تھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جو ہے وہ بڑے دن کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو وہ اس کا مذاق بنا لیتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، تم ایسا کرو کہ قیامت میں جو ہمارے عذاب کا حصہ ہے وہ ابھی ہم پر لے آؤ۔ ایسا کون کہہ سکتا ہے جس کو قیامت پر یقین نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، مشرکین مکہ اسی لیے تو کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں قیامت پہ یقین نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم ہمارے اوپر جو ہے ابھی ہمارے حصے کا عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر لے آؤ۔ کبھی آپ نے عام طور پر ادھر کہیں اپنے ارد گرد ایسے جملے سنے؟ دیکھی جائے گی جو ہوگا، جہاں سارے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، اور اسی طرح کی اور باتیں کبھی سنی آپ میں سے کسی نے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو میٹھی ہے، یہ تو آسانی سے ملنے والی ہے، یہ تو ہم نے دیکھی ہے، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ جی سیرت، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھنے میں بھی آیا کہ جب ان پہ لاسٹ ٹائم آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مسائل اور مصائب ان پہ آئے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی سزا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ایسی باتیں ہیں اور بہت سارے محاورے بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کے وہ میرے ذہن سے وہ ایگزیکٹ الفاظ نکل گئے ہیں، لیکن اس کا کچھ مفہوم ایسا بنتا ہے کہ رب قریب ہے یا ڈنڈا قریب ہے، یعنی آپ ڈنڈے سے ڈر جائیں، جو آپ دنیا کی جو آپ کا وہ ہے اس سے تو آپ ڈرتے، اس کی لوگوں کی دہشت سے آپ ڈرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اور نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تو دور ہے، یہ دشمن یہ جو ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہے نا یہ قریب ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کون کہہ سکتا پھر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت کمزور ہے، ہمارے اس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، ہمارے اوپر وہ کلیئر نہیں ہے۔ جیسے مشرکین مکہ اسی شک میں تھے نا کہ جب ہم مر گئے اور ہڈیاں ہماری گل سڑ گئیں تو پھر کون جو ہے وہ ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید اور ہمارا عقیدہ آخرت اور ہمارا عقیدہ رسالت کرسٹل کلیئر ہو ہمارے دماغوں میں، پھر ہی ہم اپنے اعمال کو بھی درست کر سکیں گے، اپنے اخلاق کو درست کر سکیں گے، اپنے کردار کو بہترین بنا سکیں گے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے رب آپ کا عزت والا رب
اس سے جو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی جو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کسی بھی درجے کا منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے سب رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ جو 3 آیات ہیں یہ ایک ضعیف حدیث ہے جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کا ارادہ کرتے تو یہ تینوں آیات کو پڑھ کر سلام کرتے. اور پھر یہ بھی کہ جو شخص یہ چاہے کہ بھرپور پیمانے سے ناپ کر اجر پائے تو جب وہ کسی مجلس میں ہو وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ تینوں آیات پڑھ لے. ایک اور سند سے بھی یہ روایت حضرت علی سے بھی موقوفاً مروی ہے. یعنی موقوف روایت کون سی ہوتی ہے؟ ہاں جی بتائیں. آپ پڑھتے ہیں نا حدیث کی کلاس میں جو لوگ پڑھتے ہیں، موقوف روایت کون سی روایت ہوتی ہے؟ اتنی خاموشی. میم جس میں ایک چین میں سے کوئی مسنگ ہو، جو صحابی کے ساتھ منسوب کیا جائے. موسیٰ نے بالکل ٹھیک بتایا، جو کسی صحابی کی طرف منسوب کی جاتی ہے بات. مرفوع کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جاتی ہے. موقوف کون سی ہوتی ہے؟ جس کی نسبت صحابی کی طرف کی جاتی ہے.